ناظرین، دو بڑے ہاتھی، دو بڑی طاقتیں امریکہ اور چین، کیا یہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں؟ کیا یہ آپس میں ٹکرانے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی لڑائی ہوگی؟ کیا جنگ ہوگی؟ اور جنگ کا کامن پوائنٹ کیا ہے؟ کس بات پہ جنگ ہوگی؟ اور اگر جنگ نہیں ہوگی تو پھر یہ ہائپ کاہے کی؟ چائنا کی طرف سے بھی ایک نمائش جاری ہے اور ادھر سے امریکہ بھی اپنی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، تو اس پر جائزہ لیتے ہیں میاں طاہر حاضر خدمت۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اور چین ہیں، ان کے درمیان وجہ تنازع فوری طور پہ وہ ہے تائیوان۔ تو تائیوان کو بڑے عرصے سے کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے، اور امریکہ کیوں سپورٹ کرتا ہے کہ وہ چائنا کو وہ کیا کہتے ہیں شہمات دینا چاہتا ہے، اس کو چیک میٹ دے کے رکھنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے اس حصے کے یا جس پہ تمہارا دعویٰ ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہلنا نہیں ہے، کوئی بہت بڑی حرکت نہیں کرنی، ہم اس کے سپورٹر ہیں۔ تو یہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا تھا، اور چائنا کا دعویٰ ہے کہ تائیوان اس کا ہے، چائنا وہ کہتا ہے کہ تائیوان از پارٹ آف دا چائنا۔ تو اب ظاہر ہے کہ چائنا کا اتنا بڑا دعویٰ ہے، تو چائنا دعویٰ کر کے تو ایسے تو نہیں بیٹھا رہے گا۔ تو میں نے آپ کو بہت پہلے ایک پوری تفصیل بتائی تھی کہ چائنا کو روکنے کے لیے 100 سال پہلے ایک کام شروع ہوا تھا۔ اس وقت چائنا کمیونسٹ کنٹری تھا، تو اس وقت یہ مد نظر تھا کہ یہ جو کمیونسٹ چائنا ہے اس کا نظام کہیں دوسرے ملکوں میں نہ چلا جائے، تو دوسرے ملک بھی کمیونسٹ نہ ہو جائیں، تو کمیونسٹ بلاک کو روکنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس نے غلطی کی افغانستان پہ حملے کی، جو شاید کہتے ہیں کہ اس سے کروائی گئی تھی، تو اس وقت بھی امریکہ یہ جنگ لڑنے کے لیے آ گیا تھا اور ہم اس میں شامل ہوئے پاکستان، تو ہم نے یہ مل کے جنگ لڑی۔ بات کی بحث ہے، اچھا کیا برا کیا، تو وہ جنگ بھی امریکہ اتنی دور سے اتنے پیسے لگا کے کیوں لڑنے آیا تھا؟ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ روس جو کمیونسٹ تھا، سوشلسٹ تھا، اس کے نظام کو روکنا تھا کہ کہیں وہ پھیل نہ جائے، پوری دنیا ہی سوشلسٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ چونکہ سرمایہ دار ملک ہیں، سرمایہ داری نظام پہ چلنے والے تھے، امریکہ اس کا سردار تھا، سرخیل تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ ان کو روکنا ہے۔ تو اس وقت چائنا کے ارد گرد ایک زنجیریں بنائی گئی، جو میں نے پہلے بھی دکھائی ہیں، ابھی بھی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ جاپان سے لے کے ویتنام تک پہلے ایک فرضی لائن سے مراد کو لائن کھینچی نہیں ہے، لیکن ایک لائن بنائی گئی جس میں جو رستے میں آنے والے ملک ہیں، یعنی کہ چائنا، جاپان سے آگے جنوبی کوریا، اس سے آگے پھر فلپائن سے آگے ویتنام، تو یہ ملکوں کو آپس میں ایک لحاظ سے جوڑا گیا، اور جب امریکہ بہادر نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یہاں سے ہم نے چائنا کو اب زیادہ آگے نہیں نکلنے دینا۔ تو ادھر پھر چائنا کا گشت، امریکہ کا یہاں پہ گشت رہتا تھا، بڑے بڑے اس کے بحری بیڑے کھڑے رہتے تھے، اور یہ ملک جو ہیں یہ اپنی فوجیں اور ان کو وہ سپورٹ کرتے تھے، اور اس طرح چائنا کو ڈرا دھمکا کے کہ ہم کھڑے ہیں۔ اس کے آگے پھر ایک اور چین بنائی گئی، وہ بھی اسی طرح کی تھی، وہ بنا کے پھر جزیروں تک لے جائی گئی، یہ جزیریں آگے جا کے سمندر کے اندر وہاں تک لے جائی گئی، اور وہ بھی جاپان سے شروع ہوتی تھی۔ تو یہ دوسری ایک لائن بنائی گئی کہ یہاں سے اگر یہ کراس کرے گا، اس کو یہ توڑنے کی کوشش کرے گا، تو آگے جا کے پھر تو پورا سمندر جو ہے وہ چائنا کے لیے نو گو ایریا ہو گیا، بحر الکاہل، اتنا بڑا سمندر۔ تو یہ تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ اب چائنا نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، چائنا نے جدید اسلحہ لے آیا، چائنا نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے، بحری بیڑے بنا لیے، اور اتنے جدید بنا لیے کہ امریکہ کو ان سے خوف آنے لگا ہے۔ اور خاص طور پہ چائنا نے جب پاکستان کے ساتھ مل کے، یا پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کے جو بھارت کو دھول چٹائی ہے، تو امریکہ نے سب دیکھ لیا، اور ٹرمپ کہتا ہوا نظر آیا کہ ان کے پاس تو بڑا عجیب و غریب اسلحہ ہے، کہا اس نے۔ تو اب اس صورتحال میں چائنا جو ہے وہ تائیوان اپنا حصہ سمجھتا ہے، امریکہ جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو اس کا محافظ ہوں، میں اس کا تھانے دار ہوں۔ تو اب اچانک سے جب چائنا نے اس کو تو چیلنج بڑی دیر سے کیا ہوا ہے، اس کے سارے جتنے بھی اس کے الائز ہیں ان کو بھی، لیکن آج ایک سٹوری سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ امریکہ نے اچانک سے پوچھ لیا جاپان اور آسٹریلیا سے کہ کیا اگر ہم تائیوان پہ چائنا کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے یا اس کے ساتھ ہوں گے؟ عجیب سوال ہے، وہ تو بہت پرانے آپ کے الائز ہیں۔ تو اس کے پیچھے اصل کہانی جو مجھے نظر آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے
کہ چائنا تائیوان پہ حق رکھتا ہے, چائنا کسی وقت تائیوان کو لے گا, لیکن وہ اس میں جلد بازی نہیں کر رہا. وہ امریکہ کو یہ ضرور بتا رہا ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں تم اب مجھے روک نہیں سکتے, اگر تم روکنا چاہو تو میں تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کر رہا. وہ اس لیول پہ بھی نہیں جا رہا, اپنی پریزنس بتا رہا ہے. 3 اس نے بحری بیڑے اتارے ہوئے ہیں, وہ گھومتے رہتے ہیں, کبھی کہیں مشقیں بھی کر لیتے ہیں, لیکن وہ جنگ نہیں کر رہا. تو پھر امریکہ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ پھر اس کا ایک آڈیو بھی چلا دی ٹرمپ کی کہ میں بم مار دوں گا بیجنگ کے اوپر, میں بم مار دوں گا ماسکو کے اوپر. اور بھائی یوکرین سارا لے گیا وہ روس, تم نے بم تو مارا نہیں ہے. اب بیجنگ جو ہے وہ لے جائے گا تائیوان, تم بم مار لو گے کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ یہ امریکہ یہ پورے علاقے کو ڈرا دمکا کے ایک نئے سرے سے اپنی جیب بھرنا چاہتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سیدھی سی بات ہے. چائنا کو سامنے رکھ کے کہ دیکھیں چائنا اگر تائیوان پہ حملہ کرے گا اور اس کو لینے کی کوشش کرے گا, بتاؤ جاپان والو, بتاؤ آسٹریلیا والو, پھر آگے کہاں آئے گا, بتاؤ ساؤتھ کوریا والو, تمہیں شمالی کوریا سے خطرہ ہے, بتاؤ تم فلپائن والو, اور ایون انڈیا کو بھی کہے گا کہ تمہیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے, تو بتاؤ. تو وہ کہیں گے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں بہادر, آپ ہی ہیں ہمارے سارے مائی باپ. تو وہ کہے گا نکالو پیسے, یہ اسلحہ خریدو میرا. وہ جو بناتا ہے یہی تو وہ بناتا ہے امریکہ کے اندر, اور کیا بنتا ہے؟ چائنا تو پوری دنیا کی چیزیں بناتا ہے, امریکہ میں تو صرف اسلحہ بنتا ہے. وہ بھی شاید اب اس لیول کا نہیں رہا. خیر, وہ جس بھی لیول کا ہے وہ اس کو بیچے گا, پیسے بنائے گا. یہ ہے اصل موو. اصل میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو ڈرا دمکا کے, ان کی ذرا شلواریں گیلی کر کے ان سے پیسے نکلوائے گا, اپنا پرانا اسلحہ یا جو بھی اسلحہ ہے اس کو بیچے گا, اور اپنی سو کالڈ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی کوشش کرے گا. ماگا, میک امریکہ گریٹ اگین. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایسا ہے یا یہ ایک سارے کا سارا ایک دھوکہ ہے. بہرحال یہ کر رہا ہے. یہ میں نے کہا کہ آج چونکہ تازہ خبر تھی تو اس کا بیک گراؤنڈ اور ساری بات آپ کو تفصیل سے بتا دوں. تھینک یو.